السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تمام اوقات کے زاویے آپ کو معلوم ہو گئے تو اب نمبر ہے اوقات الصلاۃ نکالنے کا۔ عصر کے علاوہ باقی اوقات کے زاویے اپنے پاس محفوظ کر لے اور عصر کا زاویہ روزانہ کی بنیاد پر اس کلیہ کی مدد سے نکالیں گے جو پچھلے سبق میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اوقات الصلاۃ نکالنے کے لیے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ جس دن کا وقت آپ نکالتے ہیں اس دن کا میل الشمس آپ کو معلوم ہو، جو فلکیات کی کتابوں میں ایک چارٹ کی شکل میں دی گئی ہے۔ اگر فی الحال کسی کے پاس کتاب نہیں تو سبق نمبر 12 میں بھی اس کی چارٹ دی گئی ہے، وہاں سے مطلوبہ دن کا میل الشمس نکالیں۔ اسی طرح اپنے ملک کا معیاری طول البلد کا جاننا بھی ضروری ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کا معیاری طول البلد 75 ہے اور مقامی طول البلد، مقامی عرض البلد کا جاننا اور آپ کو یاد ہونا بھی ضروری ہے۔ اوقات الصلاۃ میں سب سے پہلے نصف النہار کا وقت معلوم کریں گے، پھر دوسرے اوقات۔ نصف النہار کا وقت معلوم کرنے کے لیے جو معلومات درکار ہوتی ہے وہ یہ ہے: معیاری نصف النہار، معیاری طول البلد جو 75 ہے، اور مقامی طول البلد۔ معیاری نصف النہار کی بھی چارٹ فلکیات کی کتابوں میں موجود ہوتے ہیں، جیسے فہم الفلکیات یا تفہیم الفلکیات وغیرہ، یا دوسرے کتابیں جس طرح میل الشمس کے چارٹ ان میں ہوتے ہیں، اسی طرح نصف النہار معیاری کے چارٹ بھی ان کتابوں میں موجود ہے۔ پس مقامی نصف النہار کے لیے یہ کلیہ استعمال کریں گے: مقامی نصف النہار مساوی ہے معیاری نصف النہار منفی بریکٹ شروع مقامی طول البلد منفی معیاری طول البلد، پھر بریکٹ بند، پھر تقسیم 15، یعنی مقامی طول البلد سے معیاری طول البلد منفی کرے، جو جواب آئے اسے 15 پر تقسیم کریں گے۔ اس سے پھر جو جواب آئے مثبت ہو تو مثبت حالت میں اور اگر منفی ہو تو منفی حالت میں معیاری نصف النہار سے تفریق کریں گے۔ اس سے جو حاصل ہو وہی آپ کا مقامی نصف النہار ہے۔ البتہ اعشاری نظام سے اس کو گھنٹوں اور منٹوں میں تبدیل کر دے، اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ اب مثال کو سوچے، اس سے مزید مسئلہ واضح ہوگا۔ ہمارے علاقے طور ورسک ضلع بنیر کے پی کے کا طول البلد 72.359 ہے اور معیاری طول البلد 75 ہے، اور آج کے دن یعنی 26 مئی کو معیاری نصف النہار 11.952 ہے۔ تو ان سارے معلومات کو کلیہ میں درج کرے۔ کلیہ یہ ہے: مقامی نصف النہار مساوی ہے معیاری نصف النہار منفی بریکٹ مقامی طول منفی معیاری طول بریکٹ بند تقسیم 15۔ پس مقامی نصف النہار مساوی ہے 11.952 کا، اس لیے کہ معیاری نصف النہار 11.952 ہے، منفی بریکٹ شروع 72.359، یہ ہمارا مقامی طول البلد ہے، پھر منفی 75، یہ 75 معیاری طول، پھر تقسیم 15۔ اس کو کیلکولیٹر میں لکھ کے اور مساوی کا بٹن دبائے۔ سادہ کیلکولیٹر میں یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ سائنٹیفک کیلکولیٹر آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، تو ایک ساتھ سب حل ہو جائے گا۔ وہی عمل میں نے کیلکولیٹر میں کیا تو جواب آیا 12.12866۔ پھر کیلکولیٹر میں یہ بٹن جو دیا گیا ہے جس پر یہ کامے ہے،
یہ گھنٹہ منٹ والا بٹن ہے، پھر اس کو دبائے تو جو جواب آیا تھا وہ گھنٹوں منٹوں میں تبدیل ہو جائے گا اور آپ کو فکس وقت دے گا۔ اسی طرح گھنٹوں منٹوں میں تبدیل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اشاریہ کے بعد والی رقم کو 60 کے ساتھ ضرب دے تو جو حاصل ہوا اشاریہ سے پہلے وہ منٹ ہوں گے اور اشاریہ کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ ہوں گے۔ جیسے 1.128066 کو ہم نے 60 سے ضرب دیا تو 7.683 حاصل ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ 7 یہ منٹ ہے، تو نصف النہار کا وقت 12:07 ہوا۔ اسی طرح آپ حضرات اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے بھی ضرور معلوم کریں نصف النہار کو، تاکہ مشق ہو جائے۔ یہ مشق سے یاد ہوتا ہے، صرف سننے سے شاید مکمل میں ذہن میں نہ بیٹھے۔ یہ جو کلیہ میں نے آپ کو بتایا اس کو آسانی کے لیے انگریزی میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ وہ اسی طرح کے LTN مساوی ہے STN منفی بریکٹ TB منفی TS بریکٹ بند تقسیم 15۔ LTN سے مراد مقامی نصف النہار اور STN سے مراد معیاری نصف النہار اور TS سے معیاری طول البلد جو ہمارے ملک کا 75 ہے اور TB سے مقامی طول البلد مراد ہے۔ نصف النہار کا جو فکس وقت حاصل ہوا اس کو اپنے ساتھ محفوظ کر لے، اس لیے کہ دوسرے اوقات نکالتے وقت یہ کام آئے گا۔ جب نصف النہار کا فکس وقت آپ کو معلوم ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سورج کا مرکز آپ کے سمت الرأس پر پہنچے گا۔ اب مکروہ وقت کتنا ہے تو پہلے بتا چکے ہیں کہ سورج کی ٹکیا یہ جرم شمس جو ہے یہ 32 دقیقے کی ہے۔ جب سورج کا مرکز سمت الرأس پر پہنچا تو اس سے 16 دقیقے پہلے سورج کا ایک کنارہ آپ کے سمت الرأس سے جا لگا تھا اور سورج 1 درجہ 4 منٹ میں طے کرتا ہے تو 32 دقیقے 2 منٹ اور کچھ سیکنڈ میں طے کرے گا۔ پھر احتیاطاً 3 منٹ لیا جاتا ہے کہ یہ نصف النہار کا وقت 3 منٹ ہے۔ گویا کہ سورج کا مرکز جب سمت الرأس پر پہنچتا ہے تو اس سے 1.5 منٹ پہلے مکروہ وقت شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد جب 1.5 منٹ اور گزر جائے تو مکروہ وقت ختم ہوتا ہے، یعنی ٹوٹل 3 منٹ۔ پھر اس 1.5 کو ختم کر کے 2 منٹ لیا جاتا ہے، تو اسی طرح گوئے کہ ٹوٹل مکروہ وقت 4 منٹ ہوا۔ اس فکس نصف النہار کے وقت سے 2 منٹ پہلے شروع ہوتا ہے اور اس سے 2 منٹ بعد ختم ہو جاتا ہے۔ پھر قانون یہ ہے کہ یہ اوقات سارے تقریبی ہے تو مزید ہر طرف 3 منٹ احتیاطاً اس کے ساتھ جمع کیے جاتے ہیں۔ گویا کہ اس فکس نصف النہار کے وقت سے 5 منٹ پہلے مکروہ وقت شروع ہوا اور اس کے 5 منٹ بعد ختم ہوا، یعنی ٹوٹل 10 منٹ مکروہ وقت ہوگا۔ پھر جب یہ 10 منٹ مکروہ وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوگا۔ اس نصف النہار کو عرفی نصف النہار کہا جاتا ہے۔ نمازوں کے اوقات میں اسی کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک جتنا وقت ہے یہ عرفی دن ہے، تو اس سارے وقت کا نصف عرفی نصف النہار ہے۔ اسی طرح ایک نصف النہار شرعی بھی ہوا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر صادق سے غروب تک جتنا وقت ہے اس کا نصف وقت نصف النہار شرعی ہے۔
مگر اوقات الصلاۃ میں اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہے کہ نصف النہار شرعی مکروہ وقت ہے تو یہ غلط انہوں نے کہا۔ نصف النہار شرعی کا لحاظ روزے کے نیت میں کیا جاتا ہے۔ مثلاً کوئی صبح اٹھے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، تو نصف النہار شرعی سے پہلے اگر نفلی روزے کا نیت کر لے تو روزہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس خلاصہ یہ کہ نصف النہار شرعی کا لحاظ روزے میں کیا جاتا ہے اور نصف النہار عرفی کا لحاظ اوقات الصلاۃ میں۔ بعض لوگ نصف النہار شرعی سے نصف النہار عرفی تک کا سارا وقت مکروہ شمار کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے درمیان تو سورج آپ کے سر کے اوپر آیا ہی نہیں تو مکروہ وقت کیسے ہوا؟ کراہت کی وجہ تو موجود نہیں، اور کراہت کے قائل ہوتے ہوں تو یہ بات غلط ہے۔